مسلمان کے پاس آج پیسہ نہیں ہے. اللہ دے رہا ہے، مسلمان اپنے منحوس شوق میں اپنی کمائی کو برباد کر رہا ہے. ہمارے گھروں کے بچے اپنے اسکولوں کو تو جا رہے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے ان کی فیس اسکول میں نہیں بنی جا رہی. ہماری ماں شوگر پیشنٹ، بی پی پیشنٹ ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں لگ جا کے علاج کراتے ہیں، مگر باپ کا بیٹا اپنے باپ کو اچھے دواخانے میں بتا کے صحیح گولی کھلا کے اس کا علاج کرانا نہیں چاہتا، لڑتی میں ڈال کے رکھے. بیوی پریگننٹ ہے، تڑپ رہی ہے، دردوں سے گزر رہی ہے، مگر ظالم شوہر اپنی بیوی کا علاج اچھے ڈاکٹر اچھے ہاسپٹل میں نہیں کرواتا. چھوڑ دیا اللہ کے نام پہ، جاؤ کہیں بھی کر لو، وہاں بتا لو، یہاں بتا لو، یہاں 25 روپے کے ڈاکٹر کو، 30 روپے کے ڈاکٹر کو، 50 روپے کے ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں. کیا ہوگا فائدہ؟ ابھی تک ہمارا کر رہا کیا؟ پلٹ کے دیکھو، روزانہ 10 پوڑی کھا رہا ہے گٹکے کے. کتنے میں ایک پوڑی ہے؟ جواب ملی مولانا صاحب 10 روپے میں ایک پوڑی. اللہ اکبر، خالی گٹکے کا خرچہ ہو گیا روزانہ 100 روپے. کتنے؟ 100 روپے. پھر اس کے بعد سگریٹ، آدھی ڈبی سگریٹ بھی اگر پی لیا 50 روپے، 150 روپے ہو گئے. پھر دن میں 3 4 چایا 5 چایا دوستوں کے ساتھ مار لیا، اس کے 50 روپے، 200 روپے. آج کے نوجوان کا گندے شوق کا 200 روپے کا خرچہ ہے. جب یہ 200 روپے اگر اس کو کاؤنٹ کر لے تو ایک مہینے میں بنتے 6000 روپے. بچے کی 400 روپے اسکول کی فیس نہیں بنتا، مگر 6,000 روپیہ اپنے منحوس شوق کے اوپر آج کا نوجوان خرچ کر رہا ہے. اپنی جان سے زیادہ عزیز بیوی، ہر وقت خیال رکھنے والی، کھلانے والی، پلانے والی، کپڑے استری کر کے دینے والی، کھانا پکانے والی بیوی کو مصیبت میں، دردوں میں ڈال کے رکھا، مگر اس بیچاری کو اچھے دواخانے لے جا کے اس کا علاج نہیں کرواتا، اس کے دردوں کو دور نہیں کرواتا. یہ آج کا نوجوان ہے. جان سے زیادہ چاہنے والے ماں باپ مصیبت میں ہیں، گھٹنوں کے درد ہے، کمر کا درد ہے، شوگر بڑھ گیا، بی پی بڑھ گئی، موت روزانہ آ کے چھینکے جا رہی. مگر جوان بیٹا اپنے منحوس شوق میں پیسے برباد کر رہا ہے، مگر اپنے ماں باپ کا علاج نہیں کرواتا. نوجوانوں ذرا تم ذرا غور کرو، کیا تم وقت سے پہلے مرنے کو پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم گٹکے کھانے کو پیدا ہو؟ گندے گندے شراب پینے پیدا ہوئے؟ ڈرگز کرنے پیدا ہو؟ تم سگریٹاں پینے پیدا ہو؟ نہیں مسلمانوں، آج عہد کر دو. اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہم خود وقت سے پہلے بول رہے مولا میں کو مار دے، مولا میں کو موت دے دے، مولا میں کو موت دے دے، مولا میں کو موت دے. ہم خود موت مانگ رہے ہیں، گٹکے کھا کے، سگریٹاں پی کے، شراب پی کے. پھر اس کے بعد بولتے وقت سے پہلے مر گیا. بھائی ارے مر گیا کا تو مر گیا بھائی، اللہ نے تو تجھے بڑی عمر دی تھی، تو ہے تو چھوٹی عمر مانگی ہے. اے نوجوانوں یاد رکھو، آج ایک اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہو تو یہ عہد کر کے جاؤ کہ تم یہ گندے کام نہیں کرو گے، یہ فضول خرچی نہیں کرو گے، یہ اپنی موت کو، اپنی زندگی کو وقت سے پہلے موت کے گھاٹ نہیں اتارو گے. اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں کا اچھا خیال رکھو گے، اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ گے، اچھی تعلیم دو گے، اچھی تربیت کرو گے، ان کو اچھا انسان بناؤ گے. ہم آٹو چلا رہے، بچے کو چھوڑ دیا ہے، کیا کرتا؟ کر لے، کھیل لے رہا، کود لے رہا، ناچ لے رہا. انہیں آگے بڑھاؤ کہ کیا کرتا؟ انجینئر بنتا، ڈاکٹر بنتا. نہیں، انہیں بولتا میرا باپ آٹو چلایا، میں رکشہ چلاتا ہوں بولتا. ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے دوستوں، گھروں میں چھوڑ دیا اولاد کو ٹیویاں دیکھنے کے واسطے. اتنا گندا ماحول، اتنا تھرڈ کلاس ماحول بنا ہوا ہے. ہماری بچی سسرال کو جاتی، سب سے پہلے دشمنی ساس سے کرتی. کس سے کرتی؟ جمعہ کی کو اماں بابا گئے دعوت میں، کیا بیٹی اماں اچھی ہے؟ نہیں ابا، یہ ساس بہت بدماش ہے ابا، یہ سسرا بڈھا بہت خطرناک ہے ابا، وہ دیورانی وہ جٹھانی دونوں بھی بدماش ہے ابا. ہاں 8 دن میں اتنی خطرناک ہو گئی، کہاں سے سیکھی بھائی؟ روزانہ گھر میں گندے گندے ڈرامے پروگرامز دکھا رہے ہو.
منحوس ڈرامے گھروں میں اذان ہو رہی، منحوس ڈرامے چل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جماعت کا وقت ہو گیا، بازو سے بندہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، پیر کھل کر کے بیٹھے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن صاحب دن میں 10 مرتبہ پکار رہے ہیں حی علی الفلاح، 10 بار کہہ رہے ہیں دن میں، مگر افسوس کوئی کامیابی کو سمجھنے تیار نہیں ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کاروبار میں میری کامیابی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے گراہک میں میری کامیابی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے تعلیم میں میری کامیابی ہے، عورتیں سمجھ رہی ہے گھروں کے ڈرامے دیکھنے میں میری کامیابی ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، خدا کی قسم دنیا کا شہنشاہ اور بادشاہ بھی ہو تو اس کی کامیابی اس کی سلطنت سنبھالنے میں نہیں ہے، سب کو چھوڑ کر خدا کے دربار میں سجدے کرنے میں کامیاب۔ گزشتہ جمعہ مبارکہ میں نماز سے متعلق ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ نماز کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر ہم نے گفتگو کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کی حقیقت کے موضوع سے گفتگو کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ اس گفتگو کی برکت سے اللہ تعالی ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت، نماز کی افضلیت اور نماز کی حقیقی روحانی کیفیت اللہ نصیب فرما دے۔ کیونکہ عزیز دوستوں اور مکرم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کسی بھی بندے کو اگر رسائی حاصل کرنا ہے تو اس رسائی والے دروازے کو کھولنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز کے بغیر اللہ تک بندے کا تعلق ہرگز نہیں جڑ سکتا، کنیکشن بندے اور خدا کا قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دونوں کے بیچ نماز نہ آ جائے۔ اسی لیے گزشتہ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جس پر گفتگو کی سعادت حاصل کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس گفتگو کا ایک نقطہ وقت کی تنگی کی بنا پر گزشتہ جمعہ عرض نہیں کیا جا سکا، لیکن ایک اس نقطے کو دہراتے ہوئے پھر آج کے موضوع کی طرف آنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے کہا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، لیکن پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ، آپ ہی نے حکم دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، تو پھر اے پروردگار عالم، پھر جب دونوں اس لائق اور قابل ہے، دونوں عمل کے جس کے ذریعے سے بندہ آپ کی مدد حاصل کر سکتا ہے، تو پھر دونوں عمل کرنے والوں کے ساتھ آپ ہونا چاہیے تھا۔ آپ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن اللہ رب العزت آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو نماز پڑھنے والوں کا کیا ہوا؟ تو جب خوب اس پر غور کرتے ہیں تو صوفیہ اکرام جواب دیتے ہیں سب سے بڑے صبر کا نام ہی نماز ہے۔ ذرا زور سے بولیں، سب سے بڑے صبر کا نام نماز ہے، کیونکہ اب آپ کو فجر کو اٹھنا ہے، آپ تھکے ماندے سوئے ہوئے ہیں، نیند آپ کو اٹھنے نہیں دیتی ہے، آپ کا جسم چور چور ہے، آپ کو ستا رہا ہے اور آپ کو عبادت الہی کے لیے اٹھنے نہیں دے رہا ہے،
تو اب دنیا والوں کی اذیتوں پر صبر کرنا چھوٹے درجے کا صبر ہے، اپنے خود کی نفس کی خواہش پر صبر کرنا اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے اب صبر کر اس بات پر کہ نفس کی خواہش تجھے بار بار کہہ رہی ہے آرام کر لے، سو جا، اطمینان حاصل کر لے، یہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر پڑھ لے، چند منٹوں بعد اٹھ کر پڑھ لیا جائے، یا پھر ظہر میں قضا کی اجازت اور شریعت میں اس کا حکم رکھا ہے تو پھر بعد میں قضا کر لیں گے، بڑا تھکا ماندہ ہے، ابھی ابھی کچھ دیر پہلے تو نے سویا ہے۔ تو اب نفس ہمارے سامنے ایک بڑے بڑے مسائل لا کر رکھتا ہے۔ اب مولا کہہ رہا ہے آپ بندے اب اپنی نفس کی طرف سے ہونے والی تکلیفوں پر صبر کر لے، نماز کے لیے اٹھ جا، گویا کہ تو یہ جو نماز کے لیے اپنے نفس کو صبر کی طرف لا رہا ہے، سن لے اس ادا کے بدلے تیرا رب تیرے ساتھ ہو گیا ہے۔ ہر نماز کے لیے بندے کو صبر کی ضرورت ہے۔ اچھا رات میں تو نیند تھی، اب دوپہر میں دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ اب ہمارے بھائی لوگ ہیں، سب کو معلوم ہے کہ جمعہ کی اذان سنتے ہی کاروبار بند کر دینا چاہیے، معلوم ہے نہیں ہے بھائی؟ ذرا بولو۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے لیے جمعہ کے لیے دعوت دی جائے، آواز دی جائے، اعلان سنایا جائے، آواز پہنچائی جائے، تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے نکل پڑو، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو بند کر دو، تجارتوں کو بند کر دو، ملازمتوں کو بند کر دو۔ بلکہ بعض علماء اکرام نے لکھا اذان کے بعد دکان کھلی رکھنا اور 1 روپے کا بھی کاروبار کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک ہے صبر، سامنے والا پتھر لے کے مار رہا، خاموش بیٹھنا، صبر کرنا، دعا کرنا ایک ہے، نہیں سامنے والا آپ کو گالی دے دے، برا کہہ دے تو اب اس پر صبر کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اب یہاں صبر ہو رہا ہے خود بندے کا، نفس کہہ رہا ہے ارے ذرا ٹھہر جا بھائی، گراہک کا وقت ہے، ذرا جلدی دے دیا آج موزن صاحب وضع، یہ نفس کہہ رہا ہے۔ اب گراہک کو ہٹا کر شٹر ڈالنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ تکلیف برداشت کر لے، تیرا رب تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ کیونکہ نماز اور صبر دونوں کا میل جول ہے، نماز صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، نماز صبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بغیر صبر کے نماز نہیں ہے۔ آؤ اب جتنے ضعیف ہے ذرا ان کو دیکھو، وہ گھٹنوں کے مریض ہیں، کمر کا درد ان کو ستاتا ہے، شوگر کا مرض ان کو ستا رہا ہے، بلڈ پریشر ان کو ستا رہا ہے۔ اب ان کا عارضہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو مولوی صاحب؟ نماز کو جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب جسم درد کہہ رہا ہے، بندہ اس درد پر صبر کر کے نماز کو آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے لے صابر، تو آ کر میرے دربار میں سجدہ کر دیا، مجھے رکوع کیا، مجھے قیام کیا، مجھے قیدا کیا، اور میرے بندوں کو سلامتی والے جملے ادا کیا، لے تیرا رب اب تیرے ساتھ ہو گیا ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہو گیا ہے، کیونکہ تو نے اپنے دردوں پر صبر کیا ہے، صبر کر کے تو نے نماز ادا کی ہے۔ نماز صبر کا نام ہے، صبر کے ساتھ نماز نصیب ہوتی ہے دوستو۔ تو اسی لیے میرے پیارے بھائی، سب سے بڑا آپ کو اور ہم کو جو صبر کرنا ہے وہ نماز کو حاصل کرنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز میں بھی صبر ہے، کاروبار میں بھی صبر کی ضرورت ہے، ہر مقام پر صبر کی ضرورت ہے، اور گویا کہ اسی شخص کی نماز کامل ہوتی ہے جو صبر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ نہیں، ایک ایگزامپل اپنے اوپر بھی لے لیتے ہیں، عمل کریں گے بھائی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ وہ وضو خانے تک جگہ پوری فل ہو گئی ہے، اوپر کا پورا سلیب کا حصہ فل ہو گیا ہے، باہر کے پارکنگ کا حصے میں بھی اب نماز پڑھی جا رہی ہے، مگر جب ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں، سنت پڑھنے کے بعد اگر کیفیت لیا جائے 50% مسجد خالی ہو جاتی ہے۔
ہم پوچھے بھائی یہ بیچارہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے آیا، باقی کے 2 رکعت اور 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتا؟ دیگر سنت و نوافل کیوں نہیں پڑھتا؟ بے صبرہ ہے. بولو سبحان اللہ. بے صبرہ ہے اس لیے سنت نہیں پڑھ رہا ہے، بے صبرہ ہے اس لیے نفل نہیں پڑھ رہا ہے. 4 رکعت نماز عصر کی پڑھتا ہے، 4 سنت چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے؟ بے صبرہ ہے اس لیے چھوڑ رہا ہے. عشاء کی 4 فرض پڑھتا ہے، 2 سنت پڑھتا ہے، 3 وتر پڑھتا ہے، باقی کے 2 نفل اور 2 نفل نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ بے صبرہ ہے. ظہر کی 4 فرض پڑھتا ہے، 2 سنت و نفل نہیں پڑھتا. کیوں؟ بے صبرہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے بندے سن لے، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. تیرا کاروبار تجھ کو ستائے، تیری ملازمت تجھ کو للکارے، تیری مصروفیات تجھ کو پکارے، ویسے وقت میں ساری چیزوں پر صبر کر کے نماز ادا کر لے. ایسی نماز ادا کرنے والے صابر کے ساتھ اللہ ہے، ویسی نماز ادا کرنے والے صابر کے ساتھ اللہ ہے. تو میرے دوستو صبر کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. نماز کے لیے صبر کی ضرورت ہے. نماز پڑھنے والا صابر ہونا بے حد ضروری ہے، اس کو ہر معاملے میں صبر کرنا ہے. اب دیکھو نماز کا وقت ہو گیا، ایک صاحب جو ہے نماز ختم ہونے کے بعد مسجد میں آئے، پورے لوگ نکل رہے، ایک صاحب مسجد میں آئے. ارے ان سے پوچھے کیا ہوا بھائی آج لیٹ ہو گئی؟ جی ہاں مہمان آ گئے تھے. کیا کہتا ہے؟ مہمان آ گئے تھے. تو اب اللہ پوچھتا ہے بندے بتا کہ مقام کس کا بڑا ہے؟ رب کا بڑا ہے کہ مہمان کا بڑا ہے؟ رب کا بڑا ہے کہ مہمان کا بڑا ہے؟ بندے کا ایمان للکارتا ہے اللہ کا بڑا ہے. تو اللہ کہتا ہے میری عبادت کے لیے مہمان کے آنے پر تو نے صبر کیوں نہیں کیا؟ مہمان کو ایک وقت کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، رب کی عبادت کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہ کہہ رہا ہے سن لے، ان کی آمد پر تو صبر کرتا اور آ کے نماز پڑھ لیتا، سجدے کر لیتا تو تیرا رب تیرے ساتھ ہو جاتا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. مہمان میں خواہش ہے، مہمان کی آمد میں خواہش ہے، اور رب کی عبادت میں اللہ کی قربت ہے. خواہش کی تکمیل پر ذریعہ قربت کو ان کا ٹھکرایا نہیں جا سکتا. اسی لیے اللہ کہہ رہا بندے نماز صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی. نماز کو ادا کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آنے والے مسائل کے اوپر جو ہے تجھ کو احتیاط کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے. نماز صبر کا نام ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائی اللہ رب العزت نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اسی لیے نمازی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ نمازی کوئی شخص صبر کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. جس کے پاس صبر ہوگا وہی نمازی بنے گا. اب آئیں پیارے بزرگ اور دوستو، نماز کی حقیقت دیکھیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ایک پیغمبر سے فرمایا کہ میں اپنے عبادت گزار بندے سے نماز میں 3 چیزوں کا طالب ہوں. میں اپنے عبادت گزار بندے سے نماز میں 3 چیزوں کا طالب ہوں. اب آپ نماز میں آ گئے، نماز کی یکسوئی کے لیے ہم جمع ہو گئے، عبادت کی تکمیل کے لیے ہم مسجد میں آ گئے، اور ایسے تو ہر روز دن میں 5 مرتبہ آ ہی رہے ہیں. لیکن نماز میں رب بندے سے چاہتا کیا ہے، کرنا کیا ہے نماز میں آ کر؟ یہ بات قابل غور ہے کہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نماز کا طریقہ الگ چیز ہے اور نماز کا مقصد الگ چیز ہے. طریقہ تو یہ ہے بھائی، دیکھیے طریقہ کیا ہے کہ کوئی شخص صبح اٹھے 8 بجے اپنی نوکری کو دکان کر پہنچ جائے، رات میں 8 بجے تک جاب کرے، یہ اس کا طریقہ ہے. یہ سامان نکالنا، یہ نکالنا، یہ کام کرنا. مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے. تو اسی لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ تو ہم نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا کہ آ کر خیام میں ٹھہرنا ہے، خیام میں ٹھہر کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اس کے بعد خوما کرنا ہے، اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد قیدہ کرنا ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، سلام میں یہاں دیکھنا ہے، یہاں دیکھنا ہے. یہ طریقہ ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ حقیقت میں نماز پڑھایا کس لیے جا رہا ہے؟ تو آج اس کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے نماز میں 3 چیزوں کا طالب ہوں. کتنی چیزوں کا ذرا بولیں بھائی؟
تین چیزوں کا. اور یہ تین چیزیں آج سے ہم کو آپ کو یاد رکھنا ہے, اور اگر ہم ان تین چیزوں پہ عمل کر لیں گے تو خدا کی قسم ہماری نماز معراج بن جائے گی. نماز پڑھنا الگ ہے, نماز کو معراج بنانا الگ ہے. اور یہ تین چیزیں جس بندے میں آ جائے اس کی نماز معراج کا درجہ پالے گی. وہ بندہ قرب الہی کا حقدار ہو جائے گا, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, اللہ اس کو اپنی قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے گا جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں آ جائے. ذرا دیکھو پیارے دوستو, وہ تین چیزیں کیا ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اپنے پیغمبر سے, جس کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کہ وہ بندے سے اللہ چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جسم کو عاجزی کا پیکر بنا لے. نماز میں اپنے جسم کو عاجزی کا پیکر بنا لے. بولو سبحان اللہ. نہیں, عاجزی کا پیکر مطلب یہ ہے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ, سکون کے ساتھ نماز ادا کرے. سجدے میں جائے تو سجدے کا حق ادا کر دے, رکوع میں جائے تو رکوع کا حق ادا کر دے, قیام میں کھڑے تو عاجزی کا پیکر پتلا بن جائے کہ اتنا ادب کے ساتھ ٹھہرے کہ بندے کو, دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جائے ایک غلام اپنے آقا کے دربار میں کھڑا ہے. عاجزی کا پیکر بنے, نیاز مندی کا پیکر بنے کہ بالکل ایسا کھڑا ہو جائے, ایسی عاجزی کے ساتھ, ایسی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ بس غلام نظر آنے لگے. آج ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی یوں نماز میں ٹھہر کے یوں دیکھتے ہیں, ارے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو گھڑی کو دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ, یہ عاجزی ہمارے اندر, یہ گھمنڈ آج ہمارے اندر سے ختم ہونا چاہیے. یہ تکبر ہے. اللہ کے دربار میں کھڑے رہے, ذہن کسی اور طرف جائے, یہ غرور کی علامت ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے, نظر اس کی جو ہے کسی اور کو دیکھتی رہے, کسی اور کے خیال میں مبتلا رہے, کسی اور کی فکر میں کوئی طرف مائل رہے, یہ اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے. اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جسم, اب جسم میں بال بھی آ گئے, آنکھ بھی آ گئی, زبان بھی آ گئی, ہاتھ بھی آ گئے, پیر بھی آ گئے, ساری چیزیں آ گئے. بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور زٹ کر کے رکوع میں جاتا ہے, اٹھ کے کھڑا تھا, پھر زٹ کر کے قدم جا, پھر اٹھ کے کھڑا ہے. ایکسرسائز کر رہا ہے. ذرا بتائیں, ایکسرسائز کر رہا ہے نوجوان, کس کے سامنے کھڑا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح. اللہ فرماتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں آ کر تکبیر اولا کہہ دیتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, تو میرے اور اس کے درمیان کے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں. میں براہ راست اپنے بندے کو دیکھنے لگتا ہوں. اللہ اللہ, میں براہ راست اپنے بندے کو دیکھنے لگتا ہوں. اللہ اللہ, اب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. سوچو عاجزی کیسی ہونی چاہیے جسم کے اندر. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو خیش و خشیت سے, کیف و کیفیت سے, خوف الہی سے اودے نیلے ہو جاتے تھے, اودے نیلے ہو جاتے تھے. اور مسجد میں, جو مسجد نبوی میں جھاڑ تھا جس کے اوپر چڑیاں بیٹھ کر چہچہاتی تھی, حضرت ابو بکر روتے روتے تمنا کرتے, کاش میں وہ چڑی ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ اکبر. لوگ پوچھتے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا, آپ یہ چڑی ہونے کی تمنا کیوں کرتے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے یہ وہ جگہ ہے, مسجد کو بتا کر کہتے کیا تم نہیں جانتے یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے کے بعد بندے کو براہ راست خدا دیکھتا ہے. اگر کوئی غفلت ہو جائے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے, اس لیے میں انسان کے بجائے چڑی کی تمنا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس خیش اور خشیت سے حضرت اس ابو بکر صدیق اودے نیلے ہو جاتے, کیونکہ اب رب مجھے دیکھ رہا ہے, کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا سوچو میرے بھائی, آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں, حق بات بولنے کے لیے 24 مرتبہ ڈرنا پڑتا آج کے زمانے میں. نہیں بولے تو بھی مصیبت ہے, بولے تو بھی مصیبت ہے. تو نہیں بول کے مصیبت لینے سے بہتر ہے بول کے لے لیتے ہیں. نہیں, آپ مصیبت دیں تو کیا ہوا, انہیں راحت دیا تو بس ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, برا مت مانو, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم ان شٹ ڈال کے کھڑے ہیں,
اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم مسجد کا ٹوکرا پہن کے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری مانگ میں فرق نہیں آ رہا ہے، ٹوپی نہیں پہن رہے ہیں تاکہ مانگ خراب نہ ہو جائے، بالوں کا شور نکل نہ جائے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا شرٹ اوپر ہو گیا پینٹ نیچے ہو گیا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ٹانگا چیر کے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم پہلوانوں کی طرح ہاتھاں سینے کے اوپر بن کے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے آمین کہہ کے پکار رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کتنی بدترین درجے کی بات ہے، سوچو میرے پیارے بھائیوں، آج تم قسم کھا کے اٹھو کہ تم اپنے ٹوپی پہنو گے، یہ مسجد کے ٹوکرے نہیں پہنو گے، نہیں پہنیں گے نا؟ مسجد میں آؤ، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اگر آستین چھوٹی ہے نماز مکروہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں آستین لباس تو ڈھک رہا ہے، جبکہ لباس فرض ہو گیا، واجب بھی ڈھک گیا، اے امام اعظم ابو حنیفہ تم نے یہ آستین چھوٹی ہونے پر مکروہ ہونے کا فتویٰ کیوں دیا؟ امام اعظم فرماتے ہیں بدبخت تیری کیا مجال ہے کہ تو خدا کے سامنے اس حال میں آئے کہ تیرا جسم نظر آ رہا ہے؟ اللہ اللہ، خدا سے حیا کر، اپنے جسموں کو چھپا لے، کہیں وہ غیظ و غضب میں نہ آ جائے اور تجھ پر اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر سے کہ میں اپنے بندے سے چاہتا ہوں وہ میری بارگاہ میں آئے تو جسم کی عاجزی کے ساتھ آئے، گردن جھکی ہوئی ہو نماز میں، ایسا کھڑا ہو بندہ، گردن جھکا کے کھڑا رہے، اٹھانے کی مجال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ یوں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بندہ یوں کیسے دیکھ سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے، بندے کا کام ہے گردن جھکا کے رکھ اور یہ تصور کر کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے نماز ادا ہوتی ہے، اس تصور کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے۔ رکوع میں جائے، بندے کو یہ غور کرنے کی فرصت نہ ملے کہ کتنا لمبا رکوع ہو گیا، کتنا لمبا سجدہ ہو گیا، ارے شکر ادا کر امام کا کہ تجھے تیرے دربار الہی میں زیادہ دیر تک کھڑا کر رہا ہے۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پڑھتا چلا جا پڑھتا چلا جا پڑھتا چلا جا، وہ رب کہہ دے بندے تیری کبریائی بیان کرنے کو میں نے سن لیا ہے، میں نے قبول کر لیا ہے، میں نے تجھے اپنے دربار میں قابل بنا لیا، لائق بنا لیا، قرب عطا کر دیا ہے۔ ہمارے لیے ایسے اعلان ہونے لگے میرے بھائی۔ نماز اس کا نام ہے، نماز اپنے اور خدا کے درمیان قرب کو حاصل کرنے کا نام نماز ہے۔ اب آئیں دوسری چیز دیکھیں، فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ پیغمبر نے فرمایا اللہ بندے سے کہتا ہے کہ میں اپنے عابد بندے سے دوسری چیز نماز میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی دل کی ایک سوئی نماز میں قائم رہے، اس کی دل کی ایک سوئی، اس کا دل ایک جانب لگا رہے اور وہ جانب میں ہوں، وہ جانب میں ہوں۔ آپ دیکھو روزے کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، حج کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، نماز کے لیے قبلے کا رخ شرط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ قبلے کی طرف توجہ کرے گا اللہ یاد آئے گا، یاد الہی سے غافل نہیں ہونا ہے بندے کو۔ نماز میں بندے کا دل اللہ سے لگا رہنا ہے، نماز میں بندے کے قلب پر ایک سوئی، اور حد یہ ہے جب بندہ اپنے قلب کو اللہ کی یاد میں ڈباتا چلا جاتا ہے، غرق ہوتا چلا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ آنکھ بند کرتا ہے تو دیدار خدا نصیب ہو جاتا ہے۔ کیا بات تھی جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں میدان جنگ میں تیر لگ گئی تھی، تو مولا کائنات کے پیر اقدس سے قدم مبارک سے وہ تیر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو مولا کائنات تکلیف برداشت نہیں کر سک رہے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ تیر کیسے نکالیں؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، ٹھہر جاؤ میں نماز شروع کرتا ہوں، اور جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو تیر نکال لینا۔ اللہ اللہ، جب مولا کائنات نماز شروع کیے، نماز کا قیام ہوا، رکوع ہوا، جب سجدے میں گئے تیر نکالی گئی، نماز ختم ہوتی ہی پوچھتے ہیں کیا تیر نکل گئی؟ اللہ 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 اللہ۔
ذرا غور کرو میرے بھائی، ایسا انہوں نے استغراق کی کیفیت، یہ کیا ہے استغراق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا کے جلووں میں کھو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اتنی حدوں کو پہنچتا ہے کہ اب بندے کو سوائے خدا کے کائنات کا کوئی فرد یاد نہیں رہتا، نہ درد یاد رہتا ہے، نہ تکلیف، نہ اسے خود یاد رہتی ہے، نہ خود گری یاد رہتی ہے، وہ یاد الہی میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت قلب کی ایک سوئی سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ لگانا، اللہ کی طرف دھیان لگا دینا۔ نماز میں آنے کے بعد ہم کو نہ بیوی یاد آئے، نہ بچے یاد آئے، نہ کاروبار یاد آئے، نہ تجارت یاد آئے۔ یہ کیسے؟ یہ کوئی وظیفہ پڑھنے سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ ان لوگ یاد نہ آئے، بلکہ یہ کیفیت خود کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے، خود کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم کو ہر نماز میں پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ دیکھو آدمی ایکسرسائز کرتا ہے، آج کیا کرتا ہے 5 مرتبہ ڈنڈ بیٹھک مارتا ہے، پرسوں 10 مرتبہ کرتا ہے، اس کا 15 مرتبہ 35 مرتبہ کرتے کرتے جسم کو اس لائق بنا دیتا کہ اب اس کا جسم خود ڈنڈ بیٹھک بن جاتا ہے۔ مطلب اس کو دیکھتے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں بہت بڑا پہلوان ہے۔ اسی طرح ہر نماز میں پریکٹس ہے، ہر نماز میں۔ آج اگر 1% اللہ کی یاد میں دل نماز میں لگ رہا، دوسری نماز میں 2% لگنا چاہیے، تیسری نماز میں 3% لگنا چاہیے، پھر دوسرے دن کی نماز میں 4%، تیسرے دن کی نماز میں 5%۔ ایسا کرتے 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 ایک 6 مہینے میں بھی یہ کیفیت بن جائے، اللہ اکبر، تو پھر سوچئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہتے کہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات گزر گئی۔ فجر کی اذان کانوں میں سنائی دی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ سبحان ربی الاعلی کے بیچ میں یہ اللہ اکبر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی حسین نے سجدہ سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ مدینہ شریف میں مؤذن اذان دے رہا ہے۔ مؤذن نے پوچھا حضور میں ساری رات دیکھتا رہا، آپ سجدے میں سر گزار رکھ کر رات گزار دیے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں سوچتا تھا کہ وہ کیفیت سرور جو سجدے میں ملا ہے وہ ختم ہو جائے تو سر اٹھاؤں، وہ ختم ہو جائے تو سر اٹھاؤں۔ وہ رات گزر گئی مگر وہ سرور ختم نہیں ہو پایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوتی ہے دوستو نماز میں۔ عاشقوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلی چیز اپنے جسم کو عاجزی کا پیکر نماز میں بنا لے، دوسری چیز اپنے دل کو میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے، میری طرف متوجہ کر دے۔ اب تیسری چیز سن لیجئے، حضرت امام حسن ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا میں اپنے بندے سے نماز میں تیسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرا بندہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو مجھے نظر کرے۔ اللہ اللہ، آنکھوں سے بہنے والے آنسو مجھے چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کو ہمارے آنسو اتنے پسند ہے، اتنے پسند ہے، اتنے پسند ہے، خدا کی قسم یہ جتنے اولیاء اللہ ہے یہ آنسو کا نذرانہ دے کے ولایت لے لیے مولا سے، آنسو کا نذرانہ دیے مولا کو۔ آج ہم دنیا کی محبت میں رو رہے ہیں، مال کی محبت میں رو رہے ہیں، اولاد کی محبت میں رو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کی محبت میں رونے کا ڈھنگ ہم نے بھول ہی گیا ہے۔ سوچو ہمارے رب کے ہم پر کتنے احسان ہیں، ہمارا رب نے ہم کو کتنی شان سے پالا ہے، ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ آج ہم اس کے بندے کہلانے کے لائق بن رہے ہیں، انسان کہلانے کے لائق ہو رہے ہیں، تعلیم یافتہ کہلا رہے ہیں، مسلمان کہلا رہے ہیں، اخلاق والے کہلا رہے ہیں، انسان کہلا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب رب کے احسانات ہیں، اور اللہ بدلے میں چاہتا ہے بندے تو اگر میری بارگاہ میں کچھ نظر پیش ہی کرنا چاہتا ہے تو آ میری بارگاہ میں سجدے کر، رکوع کر، قیام کر، قائدے کر، اور کچھ آنسو نظر پیش کر دے، میں تجھے اپنا قرب عطا کر دوں گا۔ اللہ اللہ، کہتا ہے مولا کہ مجھے اپنے بندوں کے آنسو کے نظر چاہیے۔ یہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ آنسو کب نکلتا ہے میرے بھائی؟ دیکھیے آپ ایک بیٹے کی محبت، ایک بیٹے کے دل میں ماں کی محبت ہے، اگر اس ماں کا وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اب ماں کا محبت والا، ممتا والا تذکرہ چھیڑ دیجئے، بیٹا رونے لگتا ہے۔ اس کو رلانے کی ضرورت نہیں، انہیں خود روتا ہے۔ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو رو، تیری ماں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خود روتا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اس بیٹے کو اپنی ماں کی ممتا کا احساس دل میں ستاتا ہے. جب احساس محبت ستاتی ہے بندہ رونے لگتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. پھر بندے میری محبت کا احساس تیرے دل میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ کیفیات، یہ سرور، یہ معاملات، یہ انعامات، یہ احسانات جب بندے کو یاد رہتے ہیں تو وہ مولا کے دربار میں آتا ہے، سجدے کر کے نظر پیش کرتا ہے آنسوؤں کا، آنسوؤں کی نظر پیش کرتا ہے اپنے بارگاہ، اپنے مولا کی بارگاہ میں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ 3 چیزیں، عاجزی جسم کی، قلب کی یکسوئی اور آنسوؤں کا نذرانہ، یہ 3 چیزیں جو شخص نماز میں امپلیمنٹ کر لے، عادت بنا لے، جو ان 3 چیزوں کو اپنی نماز میں حاصل کر لے، خدا کی قسم وہ اللہ کا قرب پالے گا، وہ اللہ رب العزت کو پالے گا، اللہ رب العزت اس کو چاہنے لگے گا، وہ اللہ کی محبتوں کا حقدار ہو جائے گا. اللہ رب العزت کا جتنا بھی احسان عظیم ہے، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے ہم کو آج نماز کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. امید کرتا ہوں کہ بالخصوص میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ حضرات ان چیزوں کو اپنی نماز میں داخل کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائی، الحمدللہ تحریک صدائے اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں گلی گلی، کوچا کوچا، خریا خریا، ہر مقام پر اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسی مقصد کو عام کرنے کے لیے، اسی کیفیات کو عام کرنے کے لیے دن رات خدمت میں لگی ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کے احسان عظیم سے نماز سے متعلق گزشتہ 2 جمعات سے ہم گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس جمعہ مبارکہ میں بھی فضائل و برکات نماز پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اور اس گفتگو کا آغاز میں مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقدس اور مبارک قول سے کرتا ہوں کہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نماز میں رو لیتا ہے، یعنی کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، گریہ وزاری کر لیتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہر رونے سے بچا لیتا ہے. گویا کہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک اس بات کی طرف ہم کو متوجہ کر رہا ہے کہ لوگو، تمہارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم سجدہ کر کے براہ راست اپنے رب سے اپنے معاملات کو پیش کر سکتے ہو. جیسے کہ گزشتہ میں نے ایک روایت سنائی تھی، فرمایا جاتا ہے کہ جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو مومن اور خدا کے درمیان کے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں. براہ راست اللہ اپنے بندے پر توجہ فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نظر خاص اپنے بندے پر فرماتا ہے جب وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو اور اس کا رب اسے دیکھ رہا ہو، تو پھر بندہ جب اپنے مسائل کو، اپنے حالات کو، اپنی کیفیات کو، اپنی طبیعت کو، اپنی مزاج کو اپنے رب کی بارگاہ اس کے حضور جب پیش کر لیتا ہے، تو پھر بندے کو اب ضروری ہی نہیں ہے کہ جائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی اور کے سامنے محتاج و مسکین بن کر پیش ہو جائے، کسی اور کے سامنے مفلس بن جائے. اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے اسباب بنا دے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا جو ہے رہبر ہو جائے گا، جو بندہ اللہ کے سامنے سر جھکانا جانتا ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث شریف حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. آپ ایک قافلے کو جنگ کے لیے روانہ کر رہے ہیں، جنگ کے لیے. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کے مراحل میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو ہوتی ہے وہ جنگ کی ہوتی ہے، جس میں جانے کے بعد انسان کو واپس آنے کی امید نہیں رہتی. جنگ میں جانے والا اسی ارادے سے جاتا ہے کہ بس اب میں شہید ہو جاؤں گا،
آ گیا تو یہ اس کا مقدر ہے، وہ غازی بن کے آ رہا ہے، لوگ اس کا استقبال کر رہی ہے، الگ بات ہے، ورنہ جانے والا آنے کی نیت رکھ کے نہیں جاتا، شہید ہونے کی نیت لے کر جاتا ہے۔ جنگ میں جانے والا شہید ہونے کی نیت لے کر جاتا ہے، آنے کی نیت لے کر نہیں جاتا، کیونکہ جس کے دل میں آنے کی تمنا ہوتی ہے اس کے پاس جانے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنگ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ اگر اس کو سلامتی سے بھیج دے تو یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ تو جب ایک قافلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے روانہ ہو رہا تھا، جس کے اندر تقریباً 60,000 فوج تھی مسلمانوں کی، اور وہ 60,000 فوج میں پورے کے پورے صحابہ کرام ہیں، اس قوم سے، اس قافلے سے خطاب کرتے ہوئے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، سنو، حالات چاہے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائے، مسائل کتنے ہی دو چار کیوں نہ ہو جائے، تم اس وقت تک اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت حاصل کرتے رہو۔